آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان کیسا ہوگا، اور اس رمضان کی وہ کون سی نشانیاں ہوں گی جس سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ یہ رمضان اس دنیا کا آخری رمضان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری رمضان میں رزق جمع کرنے کا کیوں حکم دیا، اور کیا سورج اپنی زندگی پوری جی چکا ہے؟ کیا سورج کا ایندھن ختم ہونے والا ہے؟ اور کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روشنی کی طرح اندھیرے کو بھی پیدا فرمایا؟ ان تمام تر سوالوں کے جواب آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے اس ویڈیو کو غور سے اینڈ تک پورا لازمی دیکھیے گا۔ قیامت سے پہلے آخری رمضان کی کچھ ایسی نشانیاں جو آپ کو ضرور جاننی چاہیے۔ دوستو، ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک رمضان ایسا بھی آئے گا جس میں اولاد آدم کو ایک ایسی آواز سنائی دے گی جس کو سن کر ساری مخلوق خوف زدہ ہو جائے گی، اور سب اس آواز کی کھوج میں لگ جائیں گے کہ آخر یہ آواز کہاں سے آئی، لیکن کوئی اس کا پتہ نہیں لگا سکے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ایسی آواز سنو جس کا پتہ نہ لگایا جا سکے تو تم اگلے 1 سال کا رزق اپنے گھروں میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا اور لوگ بھوکے رہیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ اس زمین و آسمان میں ہے ان سب کو فنا ہونا ہے، اور باقی رہنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ دوستو، موت اور قیامت کا قائم ہونا ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کو دنیا سے محبت کرنے والا انسان کبھی تسلیم کرنا نہیں چاہتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح اس کائنات کو پیدا فرمایا اسی طرح یہ کائنات فنا ہو کر ہی رہے گی، اور پھر ہر چیز اپنے انجام کو پہنچے گی، اور ہر انسان نے اپنے اپنے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن لینا ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، جس میں سے ایک قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان ہے۔ قیامت عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی کھڑا ہونا یا دوبارہ زندہ کرنے کے ہیں۔ قیامت حقیقی طور پر اس دنیا کی تباہی کا نام ہے، جس کے بارے میں تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں کو آگاہ فرما دیا ہے۔ دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں اس بات سے خبردار کیا ہے کہ وہ وقت جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور وہ بے نور ہو جائے گا۔ اب دوستو، اس آیت مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں تو آج کے سائنسدان ہمیں بتاتے ہیں کہ سورج کے اوپر جلنے والے مادے کی وجہ سے روشنی پیدا ہوتی ہے، اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مادہ یا ایندھن کب تک جلتا رہے گا، آخر یہ کبھی تو ختم ہوگا۔ اس ایندھن کے بارے میں سائنسدان یہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارا یہ سورج 9000 ارب سال تک مسلسل جلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ اپنا آدھا ایندھن ختم کر چکا ہے، یعنی 4500 ارب سال گزر چکے ہیں۔ گویا سائنسدانوں کے مطابق قیامت آنے، سورج کے بے نور ہونے یعنی اسے لپیٹ دیے جانے میں ابھی بھی 4500 ارب سال کا وقت باقی ہے۔ کیا ایسا ہے؟ میرے مطابق ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں پہلے لاجیکل آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، پھر اس کے بارے میں حدیث شریف بیان کروں گا۔ مان لیجئے ایک انسان ہے جسے پیدا ہوئے 35 سال گزر چکے ہیں، اور ابھی اسے مزید 35 سال جینا ہے۔ کیا اس کی کوئی گارنٹی ہے کہ وہ پورے 35 سال مزید جی پائے گا؟ جبکہ ہم سبھی یہ جانتے ہیں کہ 35 سال کے بعد وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کا ڈی این اے کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بیماریوں کا خطرہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور دنیا کے حالات، بیماری یا پھر کوئی ایکسیڈنٹ یا پھر اچانک حرکت قلب یعنی ہارٹ اٹیک ہو جانا، یہ سب ممکن ہے، کیونکہ جس پاک پروردگار کے حکم سے یہ زندگی اور یہ قانون قدرت چل رہا ہے، بس اس کے ایک حکم سے سب فنا ہو جائے گا، اور سورج کیا پوری کائنات ہی لپیٹ دی جائے گی اور فنا ہو جائے گی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا پر معبوس کرنے اور قیامت برپا ہونے میں اتنا ہی وقت اور فاصلہ باقی ہے جتنا میرے ہاتھوں کی 2 انگلیوں میں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا کہ قیامت آنے میں بس اتنا ہی وقت باقی ہے۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے قبل ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں لوگوں کو ایک ایسی آواز سنائی دے گی کہ وہ آواز اس قدر خوفناک اور ڈرا دینے والی ہوگی کہ جسے سننے کے بعد انسانوں سمیت دیگر مخلوقات بھی کانپ جائیں گی، اور تمام لوگ اس آواز کی گونج میں پڑ جائیں گے کہ یہ آواز کہاں سے آئی
اور یہ کیسی ہے، لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کی کھوج نہ لگا سکے گا۔ تو جس رمضان میں ایسی آواز سنائی دے کہ جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے، تو اس کے بعد 1 سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد رزق اٹھا لیا جائے گا، یعنی رزق کی کمی یا قحط پڑ جائے گا۔ دوستو، یہ رمضان المبارک حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آئے گا۔ اس رمضان کے بعد ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور اس رمضان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ اس میں سورج گرہن بھی ہوگا، اور آسمان میں ستون کی طرح کی کوئی چیز نظر آئے گی، جیسے کہ کوئی دمدار ستارہ وغیرہ۔ اور اس رمضان المبارک میں ملک شام میں سفیانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا، اور اس رمضان میں ایک زوردار آواز آئے گی جس کا کوئی سراغ نہ لگا پائے گا، اور نصف رمضان یعنی 15 رمضان المبارک جمعے کی رات آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس آواز سے آپ کی امت میں سے کون لوگ محفوظ رہیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس وقت اپنے گھروں میں رہے اور سجدوں میں گر کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیریں کہے، وہ محفوظ رہے گا۔ دوستو، قرآن کریم کی سورہ انعام کی آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سب طرح کی تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہیں، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرا اور روشنی بنائی۔ When we look at the night sky or outer space, we see darkness more than anything else. It seems that the universe is mostly empty, without anything in between the stars and the galaxies. But what looks like empty space, is it really empty? Or is there something hiding behind our plain sight? گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روشنی سے پہلے اندھیرے کو پیدا فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قانون انسانوں پر واضح کر دیا ہے کہ پہلے اندھیرا تخلیق کیا گیا اور روشنی بعد میں تخلیق کی گئی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو ماں کے رحم کے 3 اندھیروں کے اندر پیدا کیا، اور زمین کے اندر بیج اندھیرے میں پیدا ہوتا ہے اور روشنی سے توانائی حاصل کر کے پھلتا پھولتا، اور یوں ہی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ دوستو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ اکرام نے قیامت آنے کا وقت پوچھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اصل اور صحیح وقت تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو ہی ہے، لیکن میں تمہیں کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں کہ جن کے پورے ہونے کے بعد وقت بہت کم رہ جائے گا اور قیامت برپا کر دی جائے گی۔ دوستو، باحیثیت مسلمان ہمیں قیامت اور روز محشر کے بارے میں ایمان رکھنا لازمی ہے، ورنہ اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور قیامت کی نشانیوں کو تو ہم انسان اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھ بھی رہے ہیں، اور بڑی حد تک قیامت کی نشانیاں پوری ہو بھی چکی ہیں۔ یہاں تک کہ اسلامی اسکالر کا تو یہ ماننا ہے کہ یہ ہی صدی دراصل قیامت کے برپا ہونے کی صدی ہے، اور اب زیادہ وقت دور نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کی خیر فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔